سب نظام کی بات ہوتی ہے، نظام کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو آپ کے خیال میں مسئلہ نظام کا ہے یا پھر اس نظام کو چلانے والوں کا ہے؟ دیکھیں جی، مطلب یہ ہے کہ نظام آپ نے جو ہے ایک سائیکل چلانے والے کو یا موٹر سائیکل چلانے والے کو جہاز میں بٹھا دیے تو جہاز تو گرے گا ہی. یا مطلب ایک بندہ جس کی گورننس جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی ذات، اس کے ذاتی بزنس، اس کے ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے. اور وہ ڈرائیور جس نے آنکھوں کے اوپر جو ہے اپنی ذاتی مفادات کی پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ قوم کے مفادات کو کیا چلائے گا؟ کوئی بھی مشین دے دیں گے، کوئی بھی نظام دے دیں گے، نہیں چلے گا. نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کو رن کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں کسی قانون اور ضابطے میں آنا پڑے گا، انہیں آئین کی ایمبٹ میں آنا پڑے گا، انہیں اپنے آپ کو جواب دہ بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو ان کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. یہ پوری دنیا میں یہاں تو ہمیشہ حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کرتی. کون سے ملک میں پوری کرتی ہے؟ انگلینڈ میں ختم ہو جاتی ہے. مطلب کتنے ممالک گمائیں. مطلب یہ ہے لیکن کہ درانی صاحب، جہاں اس پر نظام کو چلانے والی جو پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ تو آپس میں گتھم گتھا نظر آ رہی ہیں. وہ تو ایک دوسرے پر فارم 47 کی حکومت ہونے کے الزامات عائد کر رہی ہیں، اور جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نظام کو چلانے والوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو ایسے میں ایک پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ انتظامی یونٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، لیکن دوسری پارٹی جو ہے وہ اس سے کھلے عام جو ہے اتفاق نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ جی اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس صوبے کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم ہونا ہے یا نہیں ہونا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ نہیں چاہتے کہ مختلف یونٹس میں صوبے جو ہیں وہ تقسیم ہوں. دیکھیں جی، گتھم گتھا کا جہاں تک تعلق ہے نا، پہلی بات وہ کر دوں، پھر صوبے میرا سبجیکٹ ہے. پاکستان میں صوبوں کے ایشو کو انٹروڈیوس ہی میں نے کی ہے، اور میں اس پہ میں 2 منٹ میں بات کرتا ہوں. گتھم گتھا جو ہے یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی دلدل میں گتھم گتھا ہے. یہ ان کا آپس کا کوئی اختلاف، یہ ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کہاں پہ گتھم گتھا ہے؟ صدر میں ہوں، وزیر اعظم آپ ہیں، اور ہم آپس میں گتھم گتھا ہے. اسپیکر میں ہوں اور جناب وہ چیئرمین سینٹ میں ہوں اور اسپیکر آپ ہیں، ہم آپس میں گتھم گتھا ہے. سب جھوٹ ہے، یہ فریب ہے جو عوام کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کشمیر کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں دونوں ڈاکو، اور انہوں نے پورے کشمیر کو جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا. پوری دنیا میں ہمیں انہوں نے بدنام کر دی ہے اپنی نااہلی، ناکامی اور اپنی بدحکومتی کی وجہ سے. جس قسم کے حکمران انہوں نے کشمیر میں ماضی قریب میں دیے ہیں، اس کی وجہ سے پورا کشمیر جو ہے وہ آج ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ایک ڈی اسٹیبلائزڈ خطہ بن چکا ہے. یہ تو ان کی، اور ابھی بھی باقی بھی جگہوں پہ دیکھ لیں. اب کیا بلوچستان کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے جی. پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے. NFC ایوارڈ سارا ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا ہے، اور لانچوں میں بھر کے جہاں مرضی چلا جائے یہ ہمارا ہے. لانچیں بھی ہماری ہیں اور یہ بھی ہمارا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی گتھم گتھا نہیں ہے. خدارا اس چیز کو سمجھ لیں، گتھم گتھا وہ ہوتے ہیں جو کسی اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں جو اختلاف میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا اس پہ اتفاق ہے کہ عوام کو بھی بیوقوف بنانا ہے، اداروں کو بھی بیوقوف بنانا ہے، میڈیا کو بھی بیوقوف بنانا ہے، اتنا جھوٹ بولنا ہے کہ اس جھوٹ سے زیادہ کوئی جھوٹ بول نہ سکے. اچھا تو درانی صاحب، لہٰذا ایک تو اگر پہلی بات دیکھیں یہ ہوگی کہ بلوچستان کوئی کی گتھم گتھا نہیں ہے. سر جی جناب فرمائیے اگر صوبوں پہ بات کریں تو میں 2 منٹ میں اس کو کر سکتا ہوں. جی پلیز آپ کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں، ہاں، جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، پاکستان میں نئے صوبے بننا، اور پہلے تو صوبوں کو بننے کو ایسے کہا جاتا تھا جیسے یہ کوئی ملک توڑنے کی بات ہو رہی ہے. میں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا. اس ایشو پہ جتنی ابلاغ ہوئی ہے، آج جتنے لوگ اس کے اوپر پیپرز لے کے پھرتے ہیں، وہ سارے میرے ہی بنائے ہوئے پیپرز ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے انتظامی یونٹس بننا جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور میں اس کی وجہ سے امپاورمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن صوبے کے ساتھ ساتھ لوکل باڈیز اور بنیادی حکومتیں جو ہیں ان کا بھی ساتھ الیکشن ہونا. مطلب یہ ہے کہ صوبائی، قومی اور بلدیاتی اداروں کا اکٹھا بننا، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اب آ جائیں صوبوں کے. جی دیکھیں، صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ آئین کے اندر دیا ہوا ہے.
میں نے اسی طریقہ کار کے تحت جو ہے 2 ایریاز میں کام کیا تھا، جنوبی پنجاب میں اور بہاولپور میں، اور ان دونوں صوبوں کے قیام کے بارے میں پنجاب اسمبلی سے متفقہ قرارداد منظور ہوگی کہ 2 صوبے بنائے جائیں، ایک کو بحال کیا جائے۔ مطلب یہ اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی وہ قراردادیں کدھر گئی ہیں، 2 بناؤ نا، پھر 10 اور بنیں گے۔ دوسری بات، مجھے آج آپ کہیں میں خیرپور کے عوام کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا، وہ کہیں گے ہمیں بھی صوبہ چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے اندر ہمارا ایک صوبہ ہو۔ لیکن یہ تو ہر اس چیز کو جس کے اندر ان کا اقتدار تھوڑا سا کم ہوتا ہو، تو اگر جس ایریا میں وہ پریشرائز نہ کر سکتے ہو، اس کا بال دوسری طرف دے دیتے۔ کالا باغ ڈیم کے خلاف کیمپین چلانی ہے تو سندھ سے چل جائے گی، پنجاب میں نہریں رکوانے کی کیمپین چلانی ہے تو سندھ چلا دے گا اور پنجاب رکوا دے گا۔ اسی طریقے سے نئے صوبے بنانے کی بات بنانی ہے تو پنجاب کہے گا ہاں جی بنا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اندر سے مجھے پتہ ہے یہ کیا سوچتے ہیں، اور سندھ والوں کو کہیں گے جی اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یار یہ آپس کے مطلب چٹے بٹے ہیں، یہ ایک ہی اس کے حصے ہیں، ایک ہی جسم کے 2 حصے ہیں، لہذا یہ لوگ کسی بھی ایسے اقدام کو جو پاکستان کے مفاد میں اور عوام کے امپاورمنٹ کے لیے ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اگر جو کچھ بھی کرنا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ان دونوں کی حکومتیں جو کہ ناجائز حکومتیں ہیں انہیں آپ فارغ کریں، جس گھڑی وہ فارغ ہوں گے اس کے بعد ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بننی چاہیے، اور یہ تمام ایشوز جو ہیں اس میں اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے ہمارے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے لکیریں لگا کے آپ صوبے بنا دیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ KPK میں ہزارہ صوبہ بناتے ہیں تو مجھے بتائیں کون اس کا مخالف ہے، اگر جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبہ بنتا ہے تو مجھے بتائیں کون اس کا مخالف ہے، اگر خیرپور صوبہ بنتا ہے تو مجھے بتائیں کون اس کا مخالف ہے۔ عوام کھڑے ہو کے خود کہیں گے، یہ تو ان کے آگے بول نہیں سکتے، عوام کے آگے اگر عوام کھڑے ہو جائے تو یہ تو عوام تک ایشو کو جانے سے پہلے ہی آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہم راستے بند کر دیں گے، کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے۔ یہ تو لٹیرے درانی ہیں، صاحب، لٹیروں نے یہ کیسے آغاز پھر کہاں سے کیا جائے؟ سوال تو ہے نا، آغاز کہاں سے ہو؟ نئے صوبوں سے ہو، بلدیاتی نظام سے ہو، انتخابی اصلاحات سے ہو، یا پھر اختیارات کی اثر و تقسیم سے ہو؟ آغاز کہاں سے کرنا ہے ہم نے؟ آغاز آپ کو یہ تمام نظام کی بہتری کے تقاضے ہیں، اس کو آپ کو بیک وقت ہی شروع کرنا پڑے گا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا آغاز صرف اور صرف ان کی فراغت سے ہوگا۔ اگر پبلک آج کیا ہے، آج آپ پبلک وائس کرنی ہو، مجھے آپ اجازت دیں میں پورے پاکستان کو ان کے خلاف کھڑا کر دیتا ہوں، لیکن اگر یہ کہیں گے ہم ہائیبرڈ ہیں اور سامنے ہمارے فوج کھڑی ہوگی تو ہم پھر نہیں نکلیں گے اس پہ۔ یہ تو کہاں کھڑے ہو سکتی ہیں؟ تو ایک دن جو ہے یہ تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اگر ان کو تحفظ نہ دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے، یہ ان پاپولر گورنمنٹس ہیں، یہ نہیں عوام کی نمائندہ حکومتیں، یہ نانمائندہ ہونے کی وجہ سے عوام میں ان پاپولر ہیں۔ اب یہ عوام کے اوپر نافذ رہنے کے لیے یہ ایکسپلائٹیشنز کرتی ہیں، ملکی اداروں کو استعمال کرتی ہیں، ان کو دکھا کے اپنے مفادات کو نکالتی ہیں، اور بڑی اپنے آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کاپی رائٹرز کی لکھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، انہیں تو ناک صاف کرنا نہیں آتا سیاست کا۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو آغاز کرنا پڑے گا کہ ان کی جو اس وقت کی حکومتیں ہیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں، ان کو فارغ کر کے آئین کے مطابق ایک عبوری حکومت قائم کی جائے، اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ صوبوں کے معاملات سے لے کے عوام کی امپاورمنٹ کے معاملات سے لے کے انتظامی معاملات سے لے کے ان ساروں کو، اور الیکشن کے معاملات سے لے کے ان تمام ایشوز کو ری ایڈریس کرے اور اس کے بعد آنا۔ لیکن درانی صاحب، کہا تو یہ جاتا ہے کہ حکومتیں ہمیشہ غیر مقبولی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ان پاپولر ہے، اگر گورنمنٹ میں اتنی کمزوریاں، خامیاں موجود ہیں، تب تو پھر اپوزیشن کو تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ یہی دونوں پارٹیز جو کہ حکومت کا حصہ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ریل اپوزیشن جو ہے وہ منظر نامے سے غائب ہے۔ سر دیکھیں، ریئل اپوزیشن تو یا اس میں ہے، عوام میں ہے، عوام سے پوچھیں جا کے، انہیں کہیں نا کہ جلسہ کریں،
या जेलों में है। बात यह है कि अपोजिशन जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी हुई अपोजिशन है, वो तो इनकी भी टीम है और वो कुछ भी नहीं करेंगे और वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इनके साथ मिले हुए हैं। अब ये अगर एक आप कोई भी देखे, कोई भी कार्टेल बना ले, पाकिस्तान में भी कार्टेल बनते हैं, दुनिया में भी कार्टेल बनते हैं, जिस कीमत पे चाहे आप सीमेंट बेच लें, जिस कीमत पे चाहे आप गाड़ी बेच लें। मतलब ये इन्होंने सियासत के अंदर अपना कार्टेल बनाया हुआ है, दो मफादी ग्रुप है और इन्होंने कहा है कि जी हम एक पेज हैं और मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो हमें लाए हैं, जबरदस्ती लाए हैं और वो हमारी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अगर कोई निकलेगा तो वो रियासत के खिलाफ निकलेगा। भाई तुम कहां से रियासत बन गए हो? तुम तो भाई हुकूमत हो, हुकूमत रहो, रियासत तो रियासत होती है। अब इन्होंने इस फर्क को खत्म कर दिया है और अब उसके बाद जो है वो इन्होंने अवाम के सरों के ऊपर जो है वो मतलब बैठे हुए हैं और उनकी गर्दन के अंदर असर डाले हुए और अवाम को हिलने भी नहीं देते।